बहुत कोशिश है हुकूमत की और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल का इतलाक इसलिए हो सकता कि वो बिल्कुल एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है। लेकिन ये इत्तला इसराइल से मिलना ये एक बड़ा एक परेशान कुन ये एक मामला है। एक एनजीओ है, पाकिस्तानियों ने अमेरिका में शुरू किया है। वो पाकिस्तानी भी नहीं रहे, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं। वो चाहते हैं कि उधर के मुसलमान और उधर के यहूदी कोई एक शहर में इकट्ठे हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ साबिक सफारतकार जनाब ज़फ़र हिलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं उनकी तरफ जाने से पहले एक आखिरी सवाल जो है वो करूँगा अज़हर सदीक़ साहब से। अज़हर सदीक़ साहब, इस वक्त जो कहानी चल रही है ये बताया जा रहा है कि बहुत कोशिश है हुकूमत की और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर जो जजेस की तैनातियाँ हैं, कम से कम 2 या 3 तैनातियाँ जो होने वाली हैं वो करें, क्योंकि इस वक्त जो कमीशन की कंपोजिशन है उसमें वफाकी वज़ीर कानून और अटर्नी जनरल साहब के जो वोट हैं वो शायद बहुत ही फैसला कुन होंगे और हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी के जजेस उनको सिलेक्ट करवा सकेगी। इस सारी सूरत हाल पर आपका क्या तबसरा है? समी साहब, जब आर्टिकल 175 की पहली शेप थी ना, उसके बाद जैसे ये तैनात हुआ 175A की जो ये शक्ल आई है ना कि जिसमें हुकूमत वक्त को भी वो हिस्सा दे दिया गया, उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया इस निज़ाम को, मैं समझता हूँ। और यहाँ जो बात आप कह रहे हैं, मेरे पास भी इतला यही है और वो बाकायदा एक कोशिश की जा रही है, एक काविश की जा रही है कि ये आपको 2007, मैं तो 2007 की लॉयर्स मूवमेंट से कुछ चीज़ें जानता हूँ और वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जो ऑपरेशन रजीम को आप आज का हिस्सा ना समझिएगा, ये यकीनन इम्प्लीमेंट आज आके हो रहा है, लेकिन ये 2007 से मामला चल रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उस तरफ चल रही हैं कि हम टोटल गुलाम बन जाएंगे। और उसके लिए क्या कुछ होगा वो इशारों में मैं बता रहा हूँ आपको। और ये तैनातियाँ बहुत अहम अमल है इस हवाले से। यहाँ तैनातियाँ मेरिट पे और बड़ी और ये जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है ना कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल रखा जाएगा, वो ऑलरेडी शेडलॉन्ग अपना तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल का इतलाक इसलिए हो सकता कि वो बिल्कुल एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है। 5 साल का आपका हाईकोर्ट के जज पर तजर्बा होना चाहिए। आपके उसका सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तैनाती होनी है, सीनियरिटी तो आपकी वहां से शुरू होनी है। तो ये एक और तारीखी तौर पर अगर देखें तो आप ये समझ लें तकरीबन 95% तैनातियां आज भी सीनियरिटी के प्रिंसिपल को तोड़कर हुई हैं। रीसेंट से आप तैनातियां भी सारी आप देख लें वो सीनियरिटी से अलग हुई हैं। अब ये सीनियरिटी का एक बेस बनाकर और मैं जस्टिस काजी फायद साहब का स्टेज के ऊपर जो खत है ना, मैं भी उसको बड़ी अहमियत देता हूँ। और उस खत के अंदर जिस तरह वो आके फिर लीक हुआ, टीवी चैनल्स पे चला और उसमें कई ऐसे नुकात जो ऐसी बातें की गई मेरी समझ से बाहर है। वो ठीक है, रेफरेंस इनके अगेंस्ट फाइल हुआ था, मगर वो अभी तक भी वो खत लिखते हुए वो बायस्ड उनका जो है ना वो छलक नजर आ रही है कि वो शायद इन्हें। और लेकिन इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने उनका एक मामला तो पड़ा हुआ है ना, वो रेफरेंस जो एविडेंस सारी एक अब चले उस रिपोर्ट को छोड़ दें एफपीआर को, लेकिन बाकी ये तो अज़हर सदीक़ साहब ये तो आप एक सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरनल इशू है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत दबाव डाल रही है इस वक्त और चाह रही है कि जो उनके हुकूमती लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि बहुत जल्द हम ये अपना टारगेट अचीव करेंगे, तो ये तो फिर एक हुकूमत की ब्लैकमेलिंग है ना। इदारा तो रजिस्ट कर रहा है, अदारा जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो तो कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें करना चाहते हैं, ना वो किसी दबाव में आ रहे हैं, ना वो किसी प्रेशर में आ रहे हैं। हमने देखा कि ये कंटेम्प्ट का ऑर्डर लेने की इन्होंने कोशिश की इमरान खान के ख़िलाफ़, बट बिल्कुल उमर अता बंदयाल साहब ने ये वाज़े किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत का कोई काम नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में जाए और कोई रिमार्क्स पास करे और आप अपना एक ट्रस्ट डेवलप करें।
تو اس عدالت کو اس وقت ایک طرح سے ان پر پریشر ڈالنے کی تو کوشش کی جا رہی ہے. میں اس پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات ہو. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ان کی اپنی جب یہ آپریشن رجیم چینج کا جب یہ حصہ چلا تھا تو اس میں کئی چیزیں طے شدہ ہیں, اور اس کے مطابق ہی ابھی تک تو چیس بورڈ پہ میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. یعنی اٹارنی جنرل, اور پہلے کیا ہوتا تھا جب پیچھے جب گورنمنٹ تھی تو وہ اکثریت جو تھی نا ووٹنگ سپریم اپنا جوڈیشل کمیشن کے اندر, وہ اٹارنی جنرل اور منسٹر آف لاء کی وجہ سے وہ اپنا فیوریبل اس کانٹیکس میں تھی کہ وہ قانون اور آئین کیا جا رہے تھے. اب یہاں چونکہ یہ پسند اور ناپسند کے حوالے سے تعیناتیاں جا رہے ہیں, اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ون وے اور دی ادر اپنا سپریم کورٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں, سپریم کورٹ سے چاہ رہے ہیں تاکہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا جو ایجنڈا ہے, جو یہ اپنے لیے ریلیف چاہتے ہیں, جو یہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ وہ سب کچھ یہ کر سکیں. ہمارے ساتھ رہیے اظہر صدیق صاحب. میں ظفر ہلالی صاحب کی طرف جاؤں گا. ظفر ہلالی صاحب, ایک تو بڑی ایک عجیب اس وقت صورتحال ہے, جو بھی خبریں آ رہی ہیں, اس کے بیچ میں یہ ایک خبر آئی کہ اسرائیل ایک گئے پاکستانی امریکنز. بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انہیں جو چیز ٹربل کر وہ یہ ہے کہ اس چیز کی اطلاع اسرائیلی صدر کی طرف سے آئی, کنفرمیشن. یہ اگر کوئی پاکستان ڈپلومیسی, پبلک ڈپلومیسی کر رہا ہے, کوئی سی بی ایم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا ارباب اختیار یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلی کرنی ہے, تو اس کے لیے وہ پاکستان کے عوام کو کانفیڈنس میں لیں, اس کے لیے وہ پارلیمنٹ میں آئیں, اس کے لیے وہ کوئی کھل کر ڈیبیٹس کروائیں. لیکن یہ اطلاع اسرائیل سے ملنا یہ ایک بڑا ایک پریشان کن یہ ایک معاملہ ہے. آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ظفر ہلالی صاحب؟ ایک جملے میں, ایک انگریزی کے جملے میں کہہ سکتا ہوں, much to do about nothing. It is nothing. دیکھیے تھوڑا سا ایک منٹ غور کریں, پتہ نہیں ہم لوگ ہر چیز کانسپریٹوریل ہو گئے ہیں. یہ جو رژیم چینج ہو گیا ہے, اس پہ ہر وقت ہم اپنے پلنگ کے نیچے دیکھتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں, پیچھے کچھ نہیں ہوا ہے. سمپل آنسر از دا ٹروسٹ آنسر. ایک این جی او ہے, پاکستانیوں نے امریکہ میں شروع کیا ہے. وہ پاکستانی بھی نہیں رہے, وہ پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کے مسلمان اور ادھر کے یہودی کوئی ایک شہر میں اکٹھے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے مسلمانوں کو اور یہودیوں کو اکٹھے کرنا کہ چلو ہم جو جا رہے ہیں اسرائیل میں, ہم کچھ پاکستانی اوریجن کے لوگ جائیں گے, حالانکہ ہم سب امریکن سٹیزنز ہیں. اور پاکستان سے اس خود عورت نے آ کے ٹی وی پہ کہا, جو لیڈ کیا ہے ڈیلیگیشن کو, این جی او کو, کہ میں نے جانتی تھی احمد قریشی کو, تو میں نے اس کہا بھائی تم بھی چلو. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے, وہ آ گئے. اب ہرٹزوگ جو ہے امریکن اسرائیلی پریزیڈنٹ, وہ شاید پاکستانیوں کو اس طریقے سے کبھی ملا نہیں ہے, 4-5 پاکستانی اکٹھے, خاص طور عورتیں کو. اور وہ ان سے بڑا اچھا ان سے ملاقات ہوئی, بڑا خوش تھا کہ یار اچھی بات ہے مسلمان یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں. اس نے کہہ دیا کہ اٹ واز امیزنگ, لولی, ویری گڈ. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹی وی اینکر کو آن دی آف چانس گورنمنٹ آف پاکستان یا سازش یا کنسپیریسی ایسی ہو کہ ایٹ سم لیول ہم اس کو بھیج رہے ہیں اس آدمی کو ملنے جو اسرائیل میں ہی ہیز نو پاور. پریزیڈنٹ جو ہے اسرائیل کا وہ تو نامنی ہے, وہ کچھ نہیں ہے, وہ ہمارے پریزیڈنٹ سے بھی کم پاور ہے اس کے پاس. تو میرے خیال میں یہ خواہ مخواہ بلو اپ کیا گیا ہے. اٹ از آف نو کانسیکوینس. فارن آفس نے بھی بیان دے دیا ہے آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کہ بالکل بکواس, کچھ نہیں ہے. اٹ ریفلیکٹس نتھنگ ان اینی چینج اور اینی تھنگ ان گورنمنٹ پالیسی. اچھا, یہ ابھی جو آئی ایم ایکس 2 یہ جو ابھی ایکسرسائز ہوئی ہیں میری ٹائم, اس میں ہم ڈپٹی کمانڈر تھے ہم پاکستان, اور اس میں اسرائیلی بھی شامل تھے, سب اس میں شامل تھے. اس سے پہلے بھی جو ایکسرسائز تھیں وہ جو سی بریز, اس میں ہم لوگ بطور آبزرور تھے, یو اے ای بھی تھا.
2015-16 میں بھی ایک کوشش تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے جو پرسنل ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں, ان کے آپس میں روابط ہوتے ہیں. جب آپ جوائنٹ ایکسرسائز کرتے ہیں, جاتے ہیں, آپ کی دوستیاں ڈیولپ ہوتی ہیں, آپ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. تو بالکل کچھ لوگوں کی نظر میں یہ بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے, لیکن سوال ایک بڑا یہ ہے کہ بالکل لیکن اس کا فیصلہ تو پاکستان کے لوگ کریں گے نا ظفر صاحب. یہ کچھ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پاکستان کے لوگوں کو بتایا جائے. اگر ہم کسی ملک کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے اور ہماری ایک بڑی واضح خارجہ پالیسی ہے تو پھر ان کے ساتھ مل کر بہت ساری چیزیں کرنا, اور اس طرح کے سی بی ایم جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ڈالتے ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں جو آپ نے کہا جب اتنی بڑی تردیدیں آ گئیں, لیکن ایک جو ریلیشن شپ آف ٹرسٹ ہے ہمارے حکمرانوں کا ہماری عوام کے ساتھ, وہ بری طرح شیٹرڈ ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب نے بتایا سائفر آیا, اور یہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, باہر کی سازش کے نتیجے میں آئی. تو لوگ پھر اگر آپ دیکھیں جو اس کانٹیکسٹ میں, تو ان کے شکوک کوئی بے جا تو نہیں ہے ہلالی صاحب. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات, اور اگر پرفیکٹ ورلڈ میں ہم ہوتے تو شاید جو آپ نے کہا ہے مناسب ہوتا, کہ اس لیے کہ اسرائیل ہے اور اس لیے کہ آپ اسرائیل جا رہے ہیں اور اس لیے کہ یہ ایک پاکستانی ہے جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے, اگر ادھر جانا ہو تو گورنمنٹ سے اجازت لو. گورنمنٹ سے تو اس نے اجازت نہیں لی, پی ٹی وی کے لیے جس سے کام کر رہا ہے اجازت نہیں لی. آفیشلی انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور دوسری بات ہے یہ کچھ 5 منٹ سے زیادہ اس سے بات بھی نہیں کیا ہے. اور اگر ان کو واقعی کچھ ایسی چیز کرنی ہوتی خفیہ, تو 101 جگہ ہیں جدھر وہ مل سکتے ہیں. کیا پاکستان کا فارن منسٹر نہیں ملا ہے اسرائیلی فارن منسٹر, بلکہ وہ جیک روزن سے پرویز مشرف صاحب ملے جا کے. ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. قصوری صاحب نے ملاقات کی ہے. ٹھیک ہے بالکل. یہ میں خود امریکہ. جی مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ہلالی صاحب, واپس آتے ہیں. تو بڑی امپورٹنٹ جو گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے رشیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, آئل پرائسز کے حوالے سے, انشاءاللہ بات کریں گے اس پر, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.